پھر جج صاحب نے ایک تحفظات ظاہر کیے جرنلسٹ کا، صحافی برادری کا، آپ کے بارے میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے، اور ریاض کا کیا نام ہے پورا، عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفنس منسٹری کو کہیں اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی۔ دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں۔ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے۔ اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے، اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی، ان کے نام بھی لیے اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا۔ تو آج بہرکیف آج کی کارروائی، اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو، ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو۔ اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے، اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہوگا۔ ایک ایک کر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو خود احتسابی کا عمل ہوا ہے فوج کے اندر اور سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ISPR ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو، جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا ISPR کی طرف سے یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماورا ہو کر، آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا ISPR کی یہاں بحث کا، نہ ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا۔ ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا۔ آپ نے 99.9% کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں ہمیں انلیگل ایبڈکشن اور فیملی ممبرس کو ہاسٹیج بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کی لیجیٹمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہوگی، یا صرف کویسچنیبل ہوگی یا بالکل کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک تو سویلینز کا تعلق ہے، سویلینز کے معاملات میں ملٹری کورٹ یا ملٹری پرسنل کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماورائے آئین ہے اور وہ غلط ہے۔ اگر سویلینز کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا FIA کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ نیب کر رہا ہے تو یقیناً ہراساں کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتکاب کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا، کسی کو اغوا کرنا، کسی کو ہراساں کرنا، بلیک میل کرنا، بھتہ لینا، اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی نالش کریں گے۔ پھر جج صاحب نے ایک تحفظات ظاہر کیے جرنلسٹ کا، صحافی برادری کا، آپ کے بارے میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے، اور ریاض کا کیا نام ہے پورا، عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفنس منسٹری کو کہیں اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا،
تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے. تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی. دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں. عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے. اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے. اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی ان کے نام بھی لیے اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا. تو آج بہرکیف آج کی کارروائی، اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی. اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو. اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے، اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہوگا. ایک ایک کر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو خود احتسابی کا عمل ہوا ہے فوج کے اندر اور سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ISPR ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو، جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا ISPR کی طرف سے یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماورا ہو کر آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا ISPR کی یہاں بحث کا. نہ ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا. ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا. موسیٰ صاحب آپ نے 99.9% کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کی بات کی ہے. اچھا، اسی ضمن میں ہمیں انلیگل ایبڈکشن اور فیملی ممبرس کو ہاسٹیج بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کی لیجیٹمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہوگی، یا صرف کویسچنیبل ہوگی یا بالکل کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک تو سویلینز کا تعلق ہے، سویلینز کے معاملات میں ملٹری کورٹ یا ملٹری پرسنل کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماورائے آئین ہے اور وہ غلط ہے. اگر سویلینز کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا FIA کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ نیب کر رہا ہے تو یقیناً ہراساں کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتکاب کا کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا، کسی کو اغوا کرنا، کسی کو ہراساں کرنا، بلیک میل کرنا، بھتہ لینا، اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے. آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی نالش کریں گے. وہ سیاسی بیان تھا، یہ اصلی بیان ہے جو عدالت میں دیا گیا.